بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین بھکارن اور بادشاہ۔ ایک بھکارن جو بہت حسین اور خوبصورت تھی، در در بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے کسی بادشاہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ بادشاہ کی نظر جو بھکارن پر پڑی تو وہ بڑا حیران ہوا۔ حالانکہ وہ میلے کچیلے کپڑوں میں تھی، مگر بادشاہ سے اس کا حسن چھپا نہ رہ سکا۔ پہلی ہی نظر میں وہ اسے پسند آ گئی۔ وہ اسے دل دے بیٹھا اور اس پر اپنا دل ہار گیا۔ اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اس عورت کو شاہی سواری میں سوار کر کے محل میں لے آؤ، اور معاشرہ یعنی نائن عورت جو دلہنوں کو بناتی سنوارتی سنگار کرنے والی، اس سے کہو کہ اسے نہلا دھلا کر اور سجا سنوار کر ہمارے سامنے پیش کرے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب وہ بھکارن عمدہ قسم کے لباس اور آرائش کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش کی گئی تو وہ اس پر فدا ہو گیا اور فوراً اس کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ اب وہ بھکارن عیش و آرام کے ساتھ محل میں اپنی زندگی گزارنے لگی۔ بادشاہ نے اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہ رکھی، اسے دنیا کی ہر عیش و عشرت مہیا کی۔ وہ اسے بڑے پیار اور محبت اور آرام سے رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ روز بروز دبلی پتلی اور کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی صحت گرتی جا رہی تھی اور وہ کچھ اداس بھی رہنے لگی۔ ایک دن بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے بیوی، جو تم اتنی کمزور ہوتی جا رہی ہو؟ کیا تمہاری خوشیوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا کوئی ایسا غم ہے جو تمہیں مجھے نہیں بتانا چاہتی، یعنی کہ جو تم مجھے بتانا ہی نہیں چاہتی؟ آخر تمہیں غم کیا ہے؟ کون سا غم تمہارے اندر ہے، یعنی کہ تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، جو تم یوں دبلی پتلی ہوئی جا رہی ہو؟ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کرواؤں، اگر کوئی غم ہے تو اسے بھی دور کیا جائے۔ بھکارن نے کہا، جہاں پناہ، نہ مجھے کوئی غم ہے اور نہ کوئی بیماری۔ آپ صرف اتنا کیجئے کہ مجھے اپنے ساتھ کھانا کھانے پر مجبور نہ کرے، بلکہ میرا کھانا الگ کر لگا دیا جائے اور میں سب سے الگ تھلگ کھانا کھاؤں۔ اس کے بعد میں نہ کمزور رہوں گی نہ مجھے کوئی غم ہوگا۔ بادشاہ نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا، مگر اس نے حکم دیا اور اس بھکارن کا کھانا الگ سے آنے لگا۔ اس کے بعد وہ روز بروز صحت مند اور تندرست ہونے لگی۔ بادشاہ نے خادموں سے پوچھا، آخر یہ الگ کھانے میں کیا کرتی ہے؟ الگ کھانے میں آخر کیا راز ہے، کیا بات ہے یہ روز بروز تندرست ہوتی جا رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہمیں اس کا علم نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ جب کھانا آتا ہے تو وہ اسے دیوار کی طاقوں میں چنوا دیتی ہے اور کھڑکیوں کے پردے ڈلوا دیتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتی ہے اور کس طرح کھاتی ہے۔ ایک دن جب وہ بھکارن کھانے میں مصروف تھی، بادشاہ نے چھپ کر پردے کے پیچھے سے جھانکا تو کیا دیکھتا ہے کہ بھکارن باری باری ہر طاق کے سامنے جاتی ہے اور کہتی ہے، خدا کے واسطے مجھے کچھ دے دو، ایک ٹکڑا کھانے کا دے دو، اور پھر اس میں سے ایک لقمہ اٹھا کر کھا لیتی ہے، اور پھر اسی طرح چلتی ہوئی دوسری طاق کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کے نام پر ایک نوالا دے دو، اس میں سے بھی ایک لقمہ کھا لیتی ہے۔ اسی طرح باری باری سب طاقوں سے مانگتی پھرتی ہے، اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو کنیزوں کو آواز دیتی ہے کہ کھانا واپس اٹھا کر لے جائیں، اور ہاتھ منہ دھو کر باہر آ جاتی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ حال دیکھا تو سمجھ گیا کہ ابھی تک اس کی بھیک مانگنے کی عادت نہیں گئی، حالانکہ میں نے اسے بھکارن سے ملکہ کی محل کی ملکہ بنا دیا ہے، مگر اس کی فطرت نہیں بدلی۔ اس نے اسی دن اس بھکارن کو محل سے نکال دیا اور پھر کبھی بھی اس کا نام تک نہ لیا۔